بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ عید سعید غدیر کے حوالے سے تمام ناظرین کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ جس طرح دوسرے ہمارے عقائد، مذہبی امور، شعائر دینی جس پر دشمنان اعتراض اور سوال و جواب کیا کرتے ہیں، اسی طرح غدیر خم کے حوالے سے بھی مختلف شبہات، حتیٰ کہا جا سکتا ہے کہ امامت پر جتنی شبہات اور اعتراضات ہوئے ہیں، اسلام میں شاید کسی اور مطلب پر اتنے اعتراضات نہیں ہوئے۔ اور الحمدللہ اس طرح سے بحث امامت متقن اور محکم ہے کہ تمام سوالات اور شبہات کا ایک ہی یا لحظے ایک ہی مقام پر ان سب کا جواب اور حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ تو غدیر کے حوالے سے یہ ایک اعتراض اور شبہہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حدیث، یعنی حدیث غدیر خم جو متواتر ہے، اس میں ایک جملہ لاتے ہیں، وہ خود یہی جملہ اس حدیث کے غیر صحیح یا ناصحیح ہونے کے دلیل ہے۔ کس طرح؟ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں نقل ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کو بیان کرنے کے بعد من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ فرمانے کے بعد پیغمبر اکرم سے ایک دعا نقل کرتے ہیں تم لوگ، اللہم والی من والا، خدایا اسے چاہو جسے علی چاہتا، وعاد من عادہ، جو علی سے بغض رکھتا ہے تو بھی اسی سے بغض رکھ، وانصر من نصرہ، اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرتا ہے، وخذل من خذلہ، جو علی کی مدد نہیں کرتا ہے تو بھی اس کی مدد نہ کر۔ تو کہنے والا یہی کہتا ہے کہ حدیث تو آپ لوگوں نے نقل کر دیا، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو نقل کرنے کے بعد اس کا نتیجہ سامنے نہیں رکھا۔ اگر ہم دیکھیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیث یا دعا کی ہے وہ مورد اجابت واقعی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پیغمبر اکرم کے دعا خداوند عالم قبول نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیغمبر اکرم جب دعا کرے، پیغمبر مستجاب الدعویٰ ہے، دعا قبول ہونی چاہیے، لیکن یہاں پہ دعا قبول نہیں ہوئے، تو یہی لگتا ہے کہ یہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے۔ یہ شبہ ابن تیمیہ سلفیوں کا ایک بہت بڑا عالم
جس کے نظریات کے بنیاد پر وہابیت اور سلفیت بنی ہے، اس نے اعتراضاً یہی کہا کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول نہیں ہوئی تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ حدیثی صحیح نہیں ہے۔ کیسے؟ وہ کہتا ہے کہ جب پیغمبر دعا کرے کہ اللہم انصرہ من نصرہ، یعنی اس شخص کی آپ مدد کر جس نے علی علیہ السلام کی مدد کی ہے، نصرت اور فتح امیر المومنین کے ساتھ ہونی چاہیے ہمیشہ پیغمبر کی دعا کے اثر میں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہراً امیر المومنین کو کسی بھی جنگ میں یعنی پیغمبر کے بعد فتح و نصرت معاویہ کے ساتھ رہی ہے۔ معاویہ فاتح میدان نکلا ہے، امیر المومنین کو فتح حاصل نہیں ہوئی ہے مختلف جگہوں پر، اور آخر میں خود شہید ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس کے اوپر اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ابن تیمیہ کی بات صحیح ہے یا نہیں ہے، تو واقعاً اس حدیث کا انکار کرنا حقیقتاً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک قطعی سنت کا انکار کرنا ہے۔ کیوں؟ یہ جملہ مختلف کتابوں میں نقل ہوا ہے، خود اہل سنت کے معتبر ترین کتب میں یہ جملہ ہمیں ملتا ہے۔ نسائی نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث خود پیغمبر کے زبانی اور امیر المؤمنین کے زبانی ہم نے رحبہ کے مقام پر ہم نے یہ جملہ سنا ہے۔ نسائی خصائص المؤمنین جلد نمبر 1 صفحہ 117 میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم کی حدیث رحبہ کے مقام پر امیر المؤمنین کے زبانی ہم نے سنا، اور اس میں یہ جملہ موجود ہے وَانصُرْ مَن نَصَرَہ۔ دو، بزاز زید ابن یسیع سے نقل کرتا ہے کہ ہم نے امیر المومنین سے سنا ہے کہ امیر المومنین نے احتجاج کے طور پر اس حدیث کو نقل کر دیا۔ بزاز البحر الزخار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 35 پہ نقل کی ہے اس روایت کو، اور اس روایت میں یہ وَانصُرْ مَن نَصَرَہ موجود ہے۔ اسی طرح طبرانی نے معجم الکبیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 16 پہ اس حدیث کو نقل کر دیا ہے، اور اس حدیث میں خود کہتا ہے کہ میں نے راوی سے روایت کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ، پیغمبر اکرم سے میں نے یہ حدیث سنی ہے۔ غدیر خم میں اس میں وَانصُرْ مَن نَصَرَہ وَاخْذُلْ مَن خَذَلَہ جملہ موجود ہے۔ تو جہاں جہاں آپ چاہیں کہ معتبر ترین کتب میں اس حدیث کے ساتھ حدیث غدیر جہاں جہاں پر ملتے ہیں، معتبر ترین کتب میں یہ حدیث موجود ہے، جہاں جہاں پر من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ واقع ہوئی ہے، اس جملے کے ساتھ ساتھ وَانصُرْ مَن نَصَرَہ وَاخْذُلْ مَن خَذَلَہ، تو ابن تیمیہ کی طرف سے انکار کر دینا کہ یہ جملہ روایت کا حصہ نہیں ہے، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا انکار کرنا ہے۔ لیکن اگر ہم اس طرف دیکھا جائے کہ واقعاً کیا ظاہری فتح و نصرت ملنا ہی پیغمبر اکرم کی دعا کی استجابت کا نتیجہ اور سبب ہے، یا نہ قرآن و سنت کی روح سے ظاہری فتح مراد نہیں بلکہ فتح و نصرت کا کوئی اور معنی ملتا ہے؟ اگر ہم دیکھیں کہ واقعاً ابن تیمیہ قرآنی مفاہیم اور منطق سے ناآشنا ہے، قرآنی منطق اور قرآنی اس مطلب بیان کرنے کے روش کے مطابق، قرآنی سنت کے مطابق ظاہری فتح کو فتح نہیں کہا، بلکہ تمام انبیاء کے بارے میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، ہم اپنے پیغمبروں کی مدد کرتا ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ ہم اپنے پیغمبروں کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ مدد ظاہراً دیکھا جائے تو پیغمبران الہی تنہا رہ گئے،
اپنی امت میں بھی مظلوم واقع ہوئے، ظاہراً ان کو ظاہری طور پر کسی کو فتح حاصل نہیں ہوا، لیکن ادھر سے خداوند عالم فرما رہا ہے کہ ہم مدد کرتے ہیں، تو کیا العیاذ باللہ یہ جھوٹ ہے، یہ واقع نہیں ہوئے ہیں۔ دوسری آیت میں فرماتا ہے کہ حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، انشاءاللہ جلد دیکھیں گے کہ کس کے ساتھ مدد ہوں گے اور کن کو رسوا کیا جائے گا، کس کے پاس مددگار زیادہ ہوں گے اور کس کے پاس کم ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں منطق قرآن میں فتح و نصرت کے لیے اپنے معیار اور ملاک ہے، ظاہری فتح و نصرت مراد نہیں ہے۔ باقی انبیاء کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ ان کو ظاہراً فتح و نصرت نہ ملنے کے ساتھ ساتھ ان کو فاتح قرار دیا گیا، خداوند عالم نے مدد کی اور مدد کرنے کا اعلان بھی کر دیا، لیکن ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو ان کو ظاہری کوئی فتح حاصل نہیں ہوئی ہے۔ تو یہاں پر امیر المومنین کا فتح حاصل نہ ہونا واقعے سے انکار کرنے کی دلیل نہیں، بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث اور اس بات کو پرکھنے اور معیار ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر اکرم فرمانا کیا چاہتے تھے کہ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ، جس کی نصرت کر، جو علی کی مدد کرتا ہے۔ تو واقعاً علی علیہ السلام کو فتح و نصرت ملنے کا یہی راز ہے کہ غدیر اب بھی زندہ ہے، اسلام اب بھی زندہ ہے، ولایت زندہ ہے، ولایت مدار لوگ زندہ ہے۔ یہی دلیل ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے صحیح ہونے کا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی قبولیت کا یہی نتیجہ ہے کہ اسلام اب بھی زندہ ہے۔ درحال کہ دشمنان یہی چاہتے تھے کہ پیغمبر اکرم کے بعد ولایت کا سلسلہ ختم ہو جائے، امامت کا سلسلہ ختم ہو جائے، اسلام مٹ جائے، لیکن الحمدللہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی قبولیت کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلام اب بھی زندہ و سلامت ہمارے درمیان اور پیروکاروں کے درمیان زندہ اور رگوں میں خون کی طرح اسلام زندہ و جاوید ہے۔ خدا انشاءاللہ ہم سب کو اسلام کی معرفت حاصل کر کے اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔